السلام علیکم. ہم آپ کو اپنے چینل لٹریری سرکل میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پوسٹ کلونیل ٹرانسلیشن تھیوری. یہ ٹاپک بھی ٹرانسلیشن سبجیکٹ کے متعلق ہے اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پوسٹ کلونیل جو ٹرانسلیشن تھیوری ہے اس میں سب سے میجر ورک کس آتھر نے یا کس فگر نے کیا ہے. تو ان میں سے جو وہ ایک گایتری اسپیواک ہے اور دوسرا نرنجنا ہے. اینڈ دین ہم اس جو پوسٹ کلونیل ٹرانسلیشن تھیوری ہے اس کو جو آئرش کانٹیکسٹ ہے جو یورپین کانٹیکسٹ ہے اس حوالے سے بھی دیکھیں گے، کیونکہ یوزولی اگر پوسٹ کلونیل کو کنسیڈر کیا جاتا ہے تو اسے نان یورپین کنٹریز کے متعلق کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن اس میں ہم جو آئرش ہے یا آئرلینڈ ہے اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے. اچھا، جو پوسٹ کلونیلزم ہے اور ٹرانسلیشن اسٹڈیز ہے ان کا کنیکشن ابھی ریسنٹ ٹائم میں ہی اسٹیبلش ہوا ہے. اینڈ دین جو شیری سیمن تھی، اونلی فراف تھے، ان کے جو ایسیز تھے ان کو بھی ایک پوسٹ کلونیل رائٹنگ میں کنسیڈر کیا جاتا تھا جو انہوں نے ٹرانسلیشن اسٹڈی کے متعلق کی تھی. اسپیشلی شیری سیمن کی جو ایسیز تھی یا رائٹنگ تھی وہ تو فیمنزم یا جو ٹرانسلیشن ان جنڈر جو ٹاپک تھا اس میں ہم نے ڈسکس کی تھی. سملرلی سیمن کہتی ہے کہ جو گایتری اسپیواک کا جو concern about ideological consequences of translation of third world literature into English اس کو وہ ہائی لائٹ کرتی ہے کہ گایتری اسپیواک کہتی ہے کہ فار ایگزامپل یہاں پر تھرڈ ورلڈ سے مطلب ہے کہ جو ایشین کنٹری ہے اور جو مطلب لیس ڈیولپ کنٹری ہے یا جو لیس پاورفل کنٹری ہے ان کو تھرڈ ورلڈ کہا جاتا ہے. مطلب اگر آپ ان کا لینگویج یا لٹریچر کو انگلش میں یا جو پاورفل ہے یا ایکس کولونائزر ہے ان کے لینگویج میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو ان کے آئیڈیولوجیکل کنسیکوینسز کیا ہوں گے، ان کے اثرات جو لیس پاورفل ہے یا تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے ان پر کیا ہوں گے، اور ان تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا امیج ان انگلش یا جو کولونائزر تھے یا جو پاورفل کنٹریز ہے ان پر ان کے لوگوں پہ کیا امیج جائے گا ان لوگوں کا. گایتری اسپیواک کی ایک ایسے ہے دا پولیٹکس آف ٹرانسلیشن، جہاں پر وہ کمبائن کرتی ہے فیمنزم، پوسٹ کلونیلزم اینڈ پوسٹ اسٹرکچرلزم. ان تین اپروچز کو اکٹھا کر کے وہ ٹرانسلیشن اسٹڈی کو اسٹڈی کرتی ہے. اس میں وہ جو کہ ہے کنسرن رکھتی ہے اباؤٹ دا ویسٹرن فیمنسٹ، کہ ویسٹرن فیمنسٹ جو ہے، فیمنسٹ جو رائٹر ہے وہ چاہتی ہے کہ جو لیس ڈیولپ کنٹریز ہے یا لیس پاورفل کنٹریز ہے ان کا لٹریچر جو ہے وہ انگلش لینگویج میں یا جو ایکس کولونائزر تھے فار ایگزامپل بیلجیم، فرانس وغیرہ، ان کے لینگویج میں اسے ٹرانسلیٹ کیا جائے. لیکن یہ اس طرح سے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے کہ اس ٹرانسلیشن کو ٹرانسلیٹس کہا جاتا ہے، اور ٹرانسلیٹس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹرانسلیشن میں جو کولونائزڈ پیپل تھے، جو لیس پاور پیپل تھے، ان کی آئیڈینٹی کو، ان کے کلچر کو اور ان کے جو نارمس ہے ان کو ایلیمینیٹ کیا جاتا ہے، ان کو انٹروڈیوس نہیں کیا جاتا، جو کہ انگلش یا فرانس یا بیلجیم کی جو لینگویجز ہے ان میں انٹروڈیوس انہیں نہیں کیا جاتا. اور اسی وجہ سے تو گایتری اسپیواک کہتی ہے کہ جو مطلب کولونائزڈ پیپل ہے ان کے ورک کو اگر آپ کولونائزر یا جو پاورفل کنٹریز ہے ان کی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو آپ کو اس ٹرانسلیٹر کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ یہاں پر آئے اور یہاں پر وہ لینگویج سیکھے، اور ان کے ساتھ اگر وہ سیلیڈریٹی شو کرنا چاہتی ہے تو ان کی لینگویج کو اور ان کی جو سچویشن ہے، جس سچویشن میں وہ رائٹنگ وہ ٹیکسٹ پروڈیوس ہوا ہے وہ ان کو جان سکے، دن وہ اس کی ٹرانسلیشن کرے انگلش میں یا فرینچ میں یا جو کوئی بھی پاورفل لینگویج ہے، پھر وہ اس سچویشن کو اپنے دماغ میں رکھ کر اس ٹیکسٹ کی ٹرانسلیشن کرے. تو اس طرح یہ ٹیکسٹ ایک فیتھفل ٹرانسلیشن کنسیڈر کیا جائے گا. اور اسی وجہ سے گایتری اسپیواک جو انگلش ہے اینڈ ایکس جو کولونائزر ان کو وہ کرٹیسائز کرتی ہے، جو ایکس کولونائزر لینگویجز ہے،
کیونکہ وہ یہ کہتی ہے کہ جو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں لیٹ سپوز بنگالی سے اردو سے، تو وہ انگلش کو پرومیننس دیتے ہیں. جس طرح کہ انگلش فار ایگزامپل اگر اردو میں یا بنگالی میں اس طرح کا کوئی سینٹنس اسٹرکچر ہے یا پوئٹک جو فار ایگزامپل ژانرا ہے، اگر وہ انگلش میں انٹروڈیوس نہیں ہے یا انگلش میں ہے بھی، تو وہ انگلش کے سانچے میں اسے ڈال کر ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. کیونکہ انگلش از دا لینگویج آف دا colonizer, and colonizer are powerful. Therefore colonizer are powerful, so their language will be considered as powerful. So اسی وجہ سے وہ اسے اس colonizer کی لینگویج کو وہ کرٹیسائز کرتی ہے. اینڈ گایتری اسپیواک اپنی اس کی جو ٹرانسلیشن اسٹریٹجی ہے اس میں وہ کہتی ہے کہ ایک ٹرانسلیٹر کو فل اور انٹیمیٹ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے ایک لینگویج کی، اور اس لینگویج اور اس ٹیکسٹ کی سچویشن کی جس سچویشن میں وہ پروڈیوس ہوا ہے. لیٹ سپوز اگر ایک ٹرانسلیٹی انگلش سے یہاں پر آیا ہے اور وہ یہاں کے حالات، یہاں کے کلچر، یہاں کے نارمز، یہاں کے لائف سٹائل نہیں جانتا، صرف وہ ایک ٹیکسٹ کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہتا ہے، تو وہ دا ٹرو سینس یا جو کرکس آف دا ٹیکسٹ ہے وہ ٹرانسلیٹ نہیں کر پائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جو ہم پوسٹ کولونیلزم ہے یا جو لینگویج ہے، ٹرانسلیشن اسٹڈی کا جو فیلڈ ہے، اس کا کولونائزیشن سے کیا لنک ہے. تو وہ لنک اس طرح ہے کہ جب مطلب ڈیورنگ دا پروسیس آف کولونائزیشن، جب کولونائزر آئے تھے، آپ کنسیڈر کریں انگلش کو یا برٹن کو، جب وہ یہاں بر صغیر میں آئے تھے تو انہوں نے اپنے آئیڈیاز جو تھے، اپنے ویلیوز جو تھے، ان سب کو ٹو ٹرانسلیشن ہم جو بر صغیر کے لوگ تھے ان پر امپلائی کیا، اور خود کو وہ سیولائز سمجھتے تھے، ان کے جو طور طریقے تھے. اور اسی ہی وجہ سے انہوں نے ایک اسکول قائم کی تھی، مشنریز جو اسکول ہوتے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے ٹرانسلیشن اسٹڈی بھی کی تھی، اور ایک الگ پلیٹ فارم بنایا تھا ٹرانسلیشن کے لیے، جہاں پر وہ ٹرانسلیشن کرتے تھے انگلش سے اردو میں، اور اس ٹرانسلیشن میں وہ اپنے آئیڈیاز اور اپنے جو کلچر ہے اس کو ہم پر اپلائی کروانا چاہتے تھے. مطلب کہ ٹرانسلیشن نے بھی کولونائزیشن میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. اچھا، اس کے بعد جو دوسرا آتھر ہے یا فگر ہے وہ ہے نرنجنا. نرنجنا یہ کہتی ہے، اور وہ ٹرانسلیشن کو اس طرح سے آبزرو کرتی ہے کہ she focuses on the way translation into English has generally been used by the colonial power to construct a rewritten image of the East that has then come to stand for the truth. مطلب اس کا یہ ہے کہ جب جو پاورفل ہے یا جو کولونائزر ہے وہ یہاں پر آ گئے اور انہوں نے یہاں سے ٹرانسلیشن کی، جو مطلب جو کولونائزڈ پیپل ہے یا ایسٹ ہے ان کی جو ٹیکسٹ ہے یا لٹریچر ہے ان کو ٹرانسلیٹ کیا، کہ اس میں انگلش لینگویج میں یا جو ایکسٹ کولونائزڈ ہے یا پاورفل لینگویجز تھی ان میں، یورپین لینگویجز تھی ان میں ٹرانسلیٹ کیا، تو انہوں نے ایک ری ریٹن امیج کریٹ کیا. مطلب جس طرح کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ٹرانسلیشن از ری ریٹن، تو مطلب ری رائٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مطلب سورس کلچر کو بالکل ڈیگریڈ کرتے ہو، سورس لینگویج کو. تو اسی طرح انہوں نے جو اردو یا ہندی لینگویج تھی ان کو ڈیگریڈ کیا، بنگالی جو لینگویج تھی اور ان کے جو کلچر تھے، نام تھے، ان کو اس طرح سے شو کیا، ایک بربرک امیج دیا. اور اس طرح جو پیپل تھے، فار ایگزامپل انگلش کے یا انگلینڈ کے جو پیپل تھے، ان کے ذہن میں ایک بربرک امیج کریٹ کیا، کس کا؟ جو سب کانٹیننٹ کے پیپل تھے ان کا، تھرو دیئر ٹرانسلیشن آف دیئر لینگویجز لائک بنگالی، ہندی اینڈ اردو. اور اس لیے وہ انہی جو مشنری اسکول تھے جو انہوں نے اسٹیبلش کیے تھے انڈیا میں، کہ انہوں نے کس طرح سے ان اسکول کے ذریعے اپنی جو آئیڈیالوجیز تھی وہ ہم پر مسلط کی، اور ہماری جو رائٹنگ تھی یا ٹرانسلیشن تھی اور ہمارے جو گرامر تھے ان کو مطلب انہوں نے ڈسٹروئی کیا جب وہ ہماری ٹیکسٹ ٹرانسلیٹ کر رہے تھے انگلش میں. اور اس کے بعد نرنجنا جو ہے وہ جو ٹرانسلیشن اسٹڈی کا جو فیلڈ ہے اس کو بھی کرٹیسائز کرتی ہے، اور وہ اس لیے اسے کرٹیسائز کرتی ہے کیونکہ یہ ایک موسٹلی ویسٹرن اورینٹڈ ہے. مطلب ویسٹرن اورینٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ
جو فوکس دیا جاتا ہے یا جو امپورٹنس آف اینڈ پرومیننس دی جاتی ہے وہ جو ویسٹرن کے لینگویجز ہے، اور وہ لینگویج پاورفل لینگویج. پاورفل لینگویج کا مطلب بھی ہے اگر ایک کنٹری اکنامکلی اینڈ فائنانشلی اور وہ پاورفل ہوگی تو اس کے لینگویج کو بھی پاورفل کنسیڈر کیا جائے گا. اور وہ پاورفل لوگ کون تھے اس وقت میں؟ تو وہ کولونائزر تھے، جو لوگوں کو کالونی بناتے تھے. جس طرح سے انگلینڈ نے یہاں پر کالونیز بنائی تھی ایسٹ سب کانٹیننٹ میں. اور اسی لیے اس کی جو پوائنٹ نمبر فرسٹ ہے جس پر وہ کرٹیسائز کرتی ہے تو وہ کہتی ہے دیٹ ٹرانسلیشن اسٹڈیز ہیز انٹل ریسنٹلی ناٹ کنسیڈر دا کوشچن آف پاور امبیلنس بٹوین ڈفرینٹ لینگویجز. امبیلنس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کنسیڈر کریں انگلش لینگویج کو اینڈ دین کنسیڈر کریں ہندی کو یا اردو کو یا بنگالی کو، تو یہاں پر ایک آپ کو امبیلنس نظر آئے گا پاور میں، کیونکہ یہاں کے جو لوگ تھے وہ تو سبورڈینیٹ تھے اور انگلش کے جو لوگ تھے وہ ڈومیننٹ تھے، وہ پاورفل لوگ تھے، تو ان کا لینگویج بھی پاورفل تھا. سو اس لیے وہ کہتی ہے کہ ٹرانسلیشن اسٹڈیز جو ہے اس نے اس چیز کو فوکس نہیں دیا کہ جب ٹرانسلیشن فرام اے لیس پاورفل لینگویج کی جاتی ہے ٹو دا موسٹ پاورفل لینگویج تو اس میں کیا کیا فلاز آتے ہیں. اینڈ دین وہ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے، اور اسے آپ جو کہ ڈیریڈا ڈیکنسٹرکشن ہے اس سے بھی لنک کر سکتے ہیں، کیونکہ جو نرنجنا ہے اس نے جو مطلب ٹرانسلیشن فیلڈ میں اسٹڈی کی ہے یا اس میں جو اس نے اپروچز اپلائی کی ہے تو وہ اس نے ہسٹری اینڈ پوسٹ اسٹرکچرلزم اینڈ کولونیلزم کی کنٹیکسٹ پر اپلائی کی ہے. تو سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے دیٹ دا کنسیپٹ انڈر لائننگ مچ آف ویسٹرن translation theory are flawed. The notion of text, author, and meaning are based on unproblematic, naively representational theory of language. وہ یہ کہتی ہے کہ جو ان کا کنسپٹ آف آتھر ہے یا ٹیکسٹ ہے یا میننگ ہے وہ مکمل طور پر غلط ہے. جس طرح سے ڈیریڈا نے ڈیکنسٹرکشن کی تھی آف یورپین یا امریکن یا جو انگلش کی جو کنسپٹ تھا، آتھر کا ٹیکسٹ تھا یا میننگ تھا، اس نے کہا تھا کہ ان کی یہ سب کچھ میننگ لیس ہے. مطلب اگر ایک اسٹرکچر یا ایک بلڈنگ ایک میننگ لیس بیس پر اسٹیبلش ہے تو پورا جو اسٹرکچر ہے یا بلڈنگ ہے وہ میننگ لیس ہوا. تو اسی وجہ سے ڈیریڈا نے بھی اس طرح ان کی ڈیکنسٹرکشن کی تھی. اور جو نرنجنا ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ ان کا مطلب جو انہوں نے پرنسپل یا اصول بنائے ہیں ٹرانسلیشن کے لیے وہ سب میننگ لیس ہے، ان کی مطلب کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. اگر وہ اس سے ٹرانسلیشن کروانا چاہتے ہیں یا جتنی ٹرانسلیشن انہوں نے کی ہے تو وہ ایک میننگ لیس ہے، کیونکہ اس میں بیلنس نہیں ہے. جس طرح کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ایم بیلنس بٹوین دا پاور لینگویجز، ایک پاورفل ہے دوسرا لیس پاورفل ہے تو ایم بیلنس ہے. تو اس طرح وہ کہتے کہ یہ ایم بیلنس ہے تو یہاں پر سب کچھ میننگ لیس ہے، جتنی کہ ان کی تھیریز ہے آف ٹرانسلیشن یا اسٹریٹجیز ہے یہ سب ناٹ ٹو دا پوائنٹ ہے. اینڈ اس سے جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ بھی اس طرح ہے کہ انہوں نے جو مطلب کلونیل کانٹیکسٹ ہے وہاں پر جو کلونیل ڈومینیشن ہے تو جو ٹرانسلیشن ہوئی وہاں پر جو فلاسفی یا جو طریقہ کار ہے اسٹریٹجیز اپنائی گئی ہے تو وہ کن کی اپنائی گئی ہے ٹرانسلیشن کے لیے؟ کلونیل پاور کی. جو کولونائزڈ ہے جو لیس پاورفل ہے ان کی کوئی اسٹریٹجی یا ان کی کوئی پرنسپل فار ٹرانسلیشن نہیں اپلائی کی گئی، رادر جو فلاسفیز تھی یا ٹرانسلیشن کی جو پرنسپل تھے وہ سب کولونیل پاور کی اپلائی ہوئے ہیں. اچھا، تو اس طرح سے جو نرنجاس کی ریکمنڈیشن ہے فار ایکشن کہ کس طرح ٹرانسلیشن کی فیلڈ کو یا ٹرانسلیشن اسٹڈی کی جو فیلڈ ہے یا ایکشن ہے اس کو پیوریفائی کیا جا سکے، تو سب سے وہ کہہ لیے تھے کہ ٹرانسلیٹر مسٹ کال اینڈ ٹو کویسچن ایوری اسپیکٹ آف کولونیلزم اینڈ لبرل نیشنلزم. کہ ایک ٹرانسلیٹر کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ جو کولونیلزم کی ایچ اینڈ ایوری اسپیکٹ ہے اس کو کویسچن کرنا چاہیے. یہ بات صرف یہاں تک محدود نہیں کہ آپ ان کے آئیڈیاز کو یا ان کی جو ویسٹرن تھاٹ ہے اس کو ایوائڈ کریں، رادر یہ اس طرح سے کہ آپ ان کی جو ہیجمونک ویسٹ ہے یا اس کی جو ہیجمونک پاور ہے انہوں نے جس طرح سے اس فیلڈ کو کنٹرول کیا ہے اور وہ اپنے آئیڈیاز ہم پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور ہم لوگوں کو جو لیس پاورفل ہے مارجنلائز کیا ہے، تو ان سب چیزوں کو کویسچن
کرنا چاہیے اور یہاں پر اور اسے ریجیکٹ کرنا چاہیے. پوائنٹ نمبر 1 ہو گیا. پوائنٹ نمبر 2 اس نے یہ دیا ہے کہ specifically Narendra call for an interventionist approach from the translator. یہاں پر انٹرونشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کام میں مداخلت کریں. مداخلت تھرو بائی فورس، تھرو بائی آئیڈیاز. آپ گورنمنٹ یا اتھارٹی کسی کی وجہ سے بھی آپ مداخلت کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس فیلڈ کو اس طرح سے مولڈ کریں کہ یہاں پر جو امبیلنس آف لینگویجز تھی، پاورفل اینڈ لیس پاورفل، آپ اس کو ختم کریں اور ٹرانسلیشن کو ایک ان بائسڈ کر سکے. اسی طرح اس فیلڈ میں جو سوسن بیسنٹ اینڈ ہیرش ٹریویڈی ہے، انہوں نے جو مطلب اسیمیٹریکل پاور ریلیشن شپ اینڈ اے پوسٹ کولونیل کانٹیکسٹ ہے، اس پر انہوں نے بھی بات کی تھی. مطلب اسیمیٹریکل کا یہ ہے کہ جو ریلیشن شپ ہے وہ برابری پر نہیں ہے، وہ اسیمیٹریکل ہے. کچھ زیادہ پاورفل لینگویجز ہے، کچھ کم پاورفل لینگویجز ہے. جو کولونیل پاور ہے ان کی لینگویجز تو پاورفل ہوں گی. جو کولونیلزم کے دور میں ٹرانسلیشن ہوئی ہے وہ بھی اسیمیٹریکل ٹرانسلیشن ہوگی. تو انہوں نے اپنی کچھ ایسے ہے پوسٹ کولونیل ٹرانسلیشن تھیوری اینڈ پریکٹس، وہاں پر انہوں نے بھی اس چیز کے بارے میں بات کی ہے. اچھا، اس کے بعد جو لاسٹ ہیڈنگ ہے اس میں یا ٹاپک ہے وہ ہے دا آئرش کانٹیکسٹ. یہاں پر اگر آپ پوسٹ کولونیل رائٹنگ آن ٹرانسلیشن از ناٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو نان یورپین، مطلب پوسٹ کولونیل رائٹنگ جو ہے ٹرانسلیشن پر وہ صرف اور صرف نان یورپین کنٹیکسٹ یا کنٹریز یا اسٹیٹ تک لمیٹڈ نہیں ہے. اس میں یورپین کنٹریز بھی انوالو ہے، اور وہ کنٹری کون ہے؟ وہ آئرلینڈ ہے. اب آئرلینڈ اور انگلینڈ، جو آئرلینڈ ہے وہ انگلینڈ کی ایک کالونی تھی، جس طرح بر صغیر بھی ان کی ایک کالونیز تھی اور وہ پاورفل تھے اور ہم پاور لیس تھے. اسی طرح انگلینڈ بھی پاورفل تھا اور آئرلینڈ اس کا کالونیز تھا تو وہ بھی پاور لیس تھا. اب یہاں پر جن آتھر نے کام کیا وہ ہے مائیکل کرونن اینڈ ماریا تیموسکو. انہوں نے اس آئرش کانٹیکسٹ پر کام کیا ہے ٹرانسلیشن کی فیلڈ میں، کہ کس طرح انگلینڈ نے ٹرانسلیشن کو کنٹرول کیا، اور وہ بھی جس طرح نرنجنا ہے یا ادر جو پوسٹ کولونیلزم ٹرانسلیشن کے جو رائٹر تھے انہوں کو فالو کیا. اور سمپل اپوزیشن آف یورپ اینڈ نیو ورلڈ، مطلب جو یورپ تھے ان کی اپوزیشن شو کی کہ کس طرح وہ کنٹرول کرتے ہیں لیس پاورفل کنٹریز کے لینگویجز کو یا ان کے ٹرانسلیشن کو، یا جب وہ ان کا لٹریچر ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. اور کرونن جو ہے وہ خود اس چیز پر جو ہے فوکس دیتا ہے کہ کس طرح ایک رول آف ٹرانسلیشن اینڈ لینگوسٹ اینڈ پولیٹیکل بیٹل بٹوین آئرش اینڈ انگلینڈ لینگویجز. مطلب جو رول ہے ٹرانسلیشن کا لنگوسٹکلی اینڈ پولیٹیکلی، وہ کس طرح پیرالل ہے بعد میں ہم دیکھیں گے. کس طرح یہ انگلینڈ اور آئرش کی جو لینگویجز ہے ان میں وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور کس طرح سے آئرش کے جو ٹرانسلیٹر ہے انہوں نے تھرو آؤٹ دا ہسٹری اس پر کام کیا ہے. بعض دفعہ تو وہ اسے آئرونیکل بھی کنسیڈر کرتا ہے، اس میں ہم دیکھیں گے. اور وہ جو ہے اس کو ہسٹوریکل، پولیٹیکل اینڈ کلچرل کے اینگل سے ایگزامائن کرتا ہے اس ٹرانسلیشن کو. اور وہ کہتا ہے کہ یہاں پر جو لینگویج کا رول ہے، اور کہ جس طرح انگلینڈ نے آئرلینڈ کو سبجوگیٹ کیا، ان کے اوپر ڈومیننٹ حاصل کی فزیکلی، ٹیریٹوری، اینڈ اسی طرح انہوں نے جو لینگویجز ہے اس کے اوپر بھی ڈومیننٹ حاصل کیا. اور وہ ریفر کرتا ہے 1537 کا جو ایکٹ ہے، جہاں پر انگلینڈ نے آرڈر دیا تھا کہ جو آئرش پیپل ہے وہ آئرش لینگویج، یا آئرلینڈ کی پیپل ہے وہ آئرش لینگویج نہیں بولیں گے، رادر وہ انگلش لینگویج بولیں گے. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی پر ڈومیننٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کا کلچر، ان کے آئیڈیاز، ان کے نارمز، ان کے سوشل جو آئیڈیاز ہیں ان کو ڈیگریڈ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ان پر اپنا لینگویج مسلط کریں اینڈ میک دیم ٹو لرن یور اون لینگویج. اور اسی چیز کو جو کرونن ہے وہ اس کو پیرالل کنسیڈر کرتا ہے جو فزیکل سچویشن تھے، یا جو آئرلینڈ میں اس وقت جو ہو رہا تھا، اور انگلینڈ ان کو فزیکلی، ٹیریٹوریلی ان پر جو ظلم یا جبریت کر رہے تھے. تو وہ کہتا ہے کہ جس طرح انہوں نے
آئرش پیپل کو انگلش اسپیک یا انگلش بولنے پر مجبور کیا. اسی طرح ان پر اپنے ویلیوز بھی مسلط کی، ان پر ان کی جو ٹیریٹریز تھے وہ بھی ان سے گین کی تھے، ان کے جو ریسورسز تھے ان کو بھی انہوں نے پلنڈر کیا. کہ یہ سملر ہے جو کہ مطلب ٹیریٹوریل لیول ہے، کلچرل لیول ہے، دا فورسیبل ڈسپلیسمنٹ موومنٹ آف پاپولیشن، مطلب جو ظلم یا جو جبریت، جو کلچر ڈومیننسی تھی بائی انگلش پیپل اوور آئرش پیپل. اور اس کے بعد جو ہے وہ کرونن جو ایک انگلش پوئٹ ہے ایڈمنڈ اسپینسر 1596 میں، وہ اس کو بھی کوٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ جو سپورٹر تھا وہ سپورٹڈ دا پاور آف دا کنکر، مطلب جو فاتح تھا وہ ان کی سپورٹ کرتا تھا، لیکن وہ جو ہے جو آئرش انگلش ٹرانسلیشن تھی آف آئرش پوئم، مطلب اگر آئرش میں کوئی لٹریچر لکھا گیا ہے اور اس کو آئرش لوگوں نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہے تو وہ ان کو ایکسیپٹ یا اپریشیٹ نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ اس میں جو آئرش کی جو پیپل تھے ان کی ریپریزنٹیشن ہوتی تھی، اور وہ جو مطلب آئرش کے بربرک اسٹیریوٹائپ پیپل تھے ان کی نگلیکشن ہو رہی تھی، ان کے فلاز بیان کر رہے تھے، تو وہ ان کی ایکسیپٹ یا اپریشیٹ نہیں کر رہا تھا. اچھا، اور اس کے بعد 18th اور 19th سینچری میں جو آئرش ٹرانسلیٹر تھے، translation into English were produced by Irish scholar an attempt to oppose view of Irish history and literature produced by England and to defend their own culture. مطلب جو آئرش ٹرانسلیٹر تھے انہوں نے اپنی لینگویج کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا، لیکن جو کرونن ہے وہ اسے آئرونیکلی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس نے اور بھی جو انگلش لینگویج تھی ان کو اسٹرینتھن کیا. کرونن یہی کہتا ہے کہ ٹرانسلیشن کنٹینیوز ٹو بی اے پولیٹیکل ایشو ان ماڈرن پوسٹ کلونیل آئرلینڈ، کہ جو ماڈرن پوسٹ کلونیل آئرلینڈ ہے اس میں اب بھی ٹرانسلیشن ایک پولیٹیکل ایشو ہے، کیونکہ وہاں پر آئرش اور انگلش لینگویج ہے آئرلینڈ میں، وہ دونوں کو ایگزسٹ کرتی ہے. ایک تو یہ کو ایگزسٹ کرتی ہے، اور جس طرح تھرو آؤٹ دی ہسٹری یہ ایک دوسرے کی اگینسٹ چلی ہے، یا انگلش جو لینگویج ہے اس نے جو آئرش لینگویج ہے اس پر ڈومیننس دی، اس کو سپریس رکھا. تو اسی کی وجہ سے ایک پولیٹیکل ایشو ہے. جس طرح کہ ہم نے ٹرانسلیشن ان جنڈر میں سوزین کی جو پوائنٹ ہے اس کو ڈسکس کیا، کہ وہ کہتی ہے کہ میرے لیے ٹرانسلیشن ایک پیورلی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے اور اس کے ذریعے میں وومن کی رائٹس کو اجاگر کرنا چاہتی ہوں. تو سملرلی یہاں پر آئرش جو پیپل ہے وہ اپنے رائٹس کو اسی ٹرانسلیشن کے ذریعے پولیٹیکل جو رائٹس ہے ایجنڈا سے اس کو اسٹیبلش کروانا چاہتے ہیں. اور اب وہ کہتا ہے کہ جو ٹرانسلیشن ادر لینگویجز میں ہو رہی ہے، جو پروڈیوسر آئرش میں آئرلینڈ میں لٹریچر آئرلینڈ میں پروڈیوس ہو رہا ہے، تو وہ اب آئرلینڈ کا ایک آرٹ کونسل ہے وہ اسے فائنینشلی سپورٹ کر رہا ہے. اور اسی طرح جو اکنامک پاور ہے وہ فارمر جو کلونیل پاور ہے اسی کے ساتھ ہے، مطلب جو اکنامکلی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ فارمر کلونیل پاور جو تھا وہ انگلینڈ تھا، مطلب وہ اب بھی وہاں پر انگلینڈ کی تھرو فائنینشلی اور اکنامکلی فنڈڈ ہو رہی ہے، ٹرانسلیشن ہو رہی ہے، اور وہ اسی انگلش میں اپنی پولیٹیکل ایجنڈا کو اجاگر کروانا چاہتے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ یہ بہت ہی ایک کروشل اور امپورٹنس موڑ ہے آئرلینڈ کی ہسٹری میں، کہ وہاں پر دو لینگویجز کو ایگزسٹ کر رہی ہے آئرش لٹریچر میں، ایک انگلش ہے اور دوسرا آئرش لینگویج ہے. لیکن جو لٹریچر پروڈیوس ہو رہا ہے اور جو پبلشنگ ایجنسیز ہیں، مطلب پبلشنگ تو لندن سے ہی جو فیمس پبلشر ہے وہاں پر ہے، تو وہ انہی کو پبلش کر رہے ہیں جو ان کی پولیٹیکل آئیڈیاز کو ایجنڈاز کو فردر اسپریڈ کرتی ہے جو لٹریچر. تو اسی طرح اب بھی جو پوسٹ کلونیل ہے اس میں یہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وہی کلونیل پاور اب بھی اپنی ایجنڈا ہم پر اپلائی کر رہی ہے، اور یہ کس طرح اس کی جو اتھارٹیرین گین ہے یا اس کی جو اتھارٹیرین پاور ہے اور کی اکنامک پاور ہے، سو اسی طرح سے وہ اسے پروموٹ کر رہی ہے. اینڈ دے آر ناٹ کنسرن اباؤٹ آئرش امیج، اور ان کا مطلب جو آئرلینڈ کا امیج ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی،
دیئر فور کائنڈلی واچ اٹ پراپرلی، کیونکہ اس میں ہم نے 3 جو ٹاپک تھے وہ کور کیے، ایک گایتری اسپیواک کا، اور دوسرا نرنجنا کا، اور تیسرا ہم نے آئرش کانٹیکس بھی اس میں کور کیا۔ تھینک یو سو مچ، کائنڈلی سبسکرائب آور چینل۔ اللہ حافظ۔